السلام علیکم ناظرین، امن کا نگہبان پاکستان GNN کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں کئی ماہ سے جاری کشیدگی کے بعد ایک اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان اب مذاکرات جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہو رہے ہیں۔ جنگ بندی اور مستقبل کے معاملات پر یہ اہم مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے مشہور برگن اسٹاک ریزورٹ پر ہو رہے ہیں اور یہ غیر جانبدار سپاٹ ہے۔ اپنے پینل کا انٹروڈکشن آپ سے کراتی چلوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر، چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر، سابق آزاد جموں و کشمیر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد تارڑ صاحب، سینئر تجزیہ کار سید احمد قاضی صاحب، عمران یعقوب صاحب، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اور بیورو چیف پنجاب شہزاد حسین بٹ صاحب۔ تو ٹرانسمیشن کا سب سے پہلے آغاز کروں گی سردار صاحب آپ سے۔ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں برگن اسٹاک پر مرکوز ہے، تو سر اوورآل سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کا تو خاصا ہے جب بات آتی ہے کہ امریکہ میں اور پاکستان کی جو پوری دنیا اس وقت تعریف کر رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی بہت عزت بڑی ہے۔ اس نے جو ابھی تک کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ان کی بھی آپ کو کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر جنگ بندی کروائی، بڑی محنت سے جو ہے علاقائی سطح پہ اتفاق پیدا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے براہ راست ایران اور امریکہ کے درمیان، اور پہلا دور مذاکرات یہاں ہوا۔ پھر جو مفاہمتی یادداشت ہوئی ہے پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے، اس کے اوپر فریقین نے دستخط کر دیے ہیں۔ اس کے بعد لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے تھے کہ کیا پاکستان کا اس کے بعد بھی کوئی رول رہے گا، تو فوری طور پر پتہ چلا کہ اگلے جو 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں کہ پاکستان کا نہ صرف رول برقرار ہے بلکہ پاکستان اس پورے کے پورے عمل کا محور و مرکز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فوری طور پر امریکہ اور ایران کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور جیسے امید کر رہے تھے کہ 19 تاریخ کو جو ہے دستخط ہو جائیں گے ان پرسن، اور اس کے بعد جو ہے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو للکارا، اسے کہا کہ بلکہ اعلان بغاوت کیا اور کہا کہ جناب ہم تو اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں، وی آر ناٹ سگنیٹریز، اور ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور پھر جو ہے ان کی کابینہ کے وزیروں نے باقاعدہ صدر ٹرمپ کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی۔ اس وجہ سے ایران نے رد عمل کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آبنائے ہرموز بند کر دی ہے، اور آج صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے۔ ایک سخت بیان جو ہے صدر پزشکیان کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اپنے یورینیم کی افسودگی کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اس کا تعلق جو ہے موجودہ صورتحال سے نہیں ہے، بعد کے جو مذاکرات ہوں گے ان سے ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے صدر ٹرمپ نے بہت سخت بیان دے دیا، انہوں نے کہا کہ وہ آبنائے ہرموز کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد جو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہاں سے وہ پورے کے پورے جو دنیا میں 20% آئل جاتا ہے اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس قسم کے کوئی آئے ہیں۔ انہوں نے ویسے جو اسرائیل کی بھی سرزنش کی ہے لیکن وہ ہلکی پھلکی ہے، اور لیکن وہ جو اسرائیل کا موقف انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ایران اور لبنان میں جو صورتحال ہے، جو جنگ جاری ہے یا جو اس سے جنگ بندی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی برگن اسٹاک میں موجودگی جو ان کی آپ نے ہمارے قائدین کی امریکہ کے وقت کے ساتھ اور ایران کے وقت کے ساتھ انٹرپرسنل کیمسٹری دیکھی، اور اس مرتبہ قطر بھی پاکستان کا ہاتھ بٹا رہا ہے، یہ پاکستان کی بے مثال کامیابی ہے۔ اور پاکستان ابھی جو اختلافات پیدا ہو گئے، اسے ایمرجنسی میٹنگ کہا جا رہا ہے، یہ جو لوسرن لیک سمٹ ہے، اسے جو ہے ایمرجنسی میٹنگ، اور ایمرجنسی یہ ہے کہ جو جنگ بندی تھی مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کے مطابق اسے ہمہ گیر اور جامع بنایا جائے، مطلب کوئی فرنٹ ایسی نہ ہو جس کے اوپر جنگ جاری ہو۔ تو سر یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح سے آپ نے اسرائیل کی بات کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ ہے، بھارت میں تو صف ماتم بچھا ہوا ہے اس وقت۔ جی دیکھیے، بھارت کو آپ قابل توجہ نہ سمجھے، مطلب یہ ہے کہ وہ سینہ کوبی کر رہے ہیں، خود جو ہے کف افسوس مل رہے ہیں، پھر جو ہے خود جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ، ان کے اوپر ان کی جو اپوزیشن ہے یا دوسری جو جماعتیں ہیں یا گروہ ہیں، وہ ان کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں کہ انہوں نے بین الاقوامی میں اپنی ساری ساکھ کھو دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کا سلسلہ مارکہ حق کے بعد شروع ہوا، اور فرام نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان دی ایشیا پیسیفک ریجن، وہ اب جو ریڈیوس ہو گئے ہیں ٹو واٹ یو وڈ کال کہ این آئسولیٹڈ، مطلب اسٹریٹجک آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں۔
اسٹریٹجک ولڈرنس کا شکار ہو گئے، تو ظاہر ہے وہ سٹپٹائیں گے اور پاکستان کو نشانہ تنقید بنائیں گے۔ لیکن اسرائیل کا معاملہ دوسرا ہے، کیونکہ اس نے جس قسم کی پوزیشن لے لی ہے اور اس کا جو امریکہ میں اتنا اثر و رسوخ ہے، میں نے خود اس کا براہ راست مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انتظامیہ ہو، کانگریس ہو، اس کے علاوہ پینٹاگون ہو، تمام رائے ساز ادارے ہوں، وہاں ان کی بہت ڈیپ پینیٹریشن ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بھی بڑے محتاط انداز میں چل رہے ہیں، کیونکہ جو سینٹ میں ان کے اسرائیل کے بہت حامی ہیں۔ ویسے بھی جو سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں جو انتخابات ہوتے ہیں، اس میں اے پیک ایک اسرائیلی تنظیم ہے، وہ باقاعدہ اس میں سرمایہ کاری کرتی ہے، اور وہاں 99% جو مندوبین ہوتے ہیں یا ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں اور سینٹ میں، وہ کبھی اسرائیل کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور اسرائیل میں وزیر اعظم نتن یاہو جو ہے وہ بھی حملے کی زد میں آ چکے ہیں، اپنے جو اپوزیشن لیڈر اور کابینہ کے جو وزراء ہیں، کیونکہ انتخابات ستمبر میں ہونے والے ہیں، تو انہوں نے جواب دہی مانگی ہے وزیر اعظم نتن یاہو سے کہ آپ کے اہداف کیا تھے، اور اس کے بعد آپ نے حاصل کیے ریشیم چینج، ڈیگریڈیشن آف دی بیلسٹک میسائل کیپیبلٹی آف ایران، اور اس کے ڈسمینٹلمنٹ آف دی ریجنل allies آف ایران۔ تو ان میں سے تو کوئی مقصد پورا نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے صورتحال بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دونوں فریقین جو ہے وہ سخت دھمکیاں دے رہے ہیں ڈومیسٹک کنسٹیٹیوئنسیز کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ ایران میں بھی کچھ اختلاف رائے اس سلسلے میں موجود ہے کہ اس معاہدے کے اوپر کیوں دستخط ہوئے، یعنی مفاہمتی یادداشت کے اوپر کیوں دستخط ہوئے۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں پھر جو ہے میز کے سفارتی میز کے مرکز میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا، جیسے کہ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ the hard work starts now۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے پاکستان کی اس وقت سفارتکاری کا امتحان ہے کہ جس طریقے سے وہ ماضی میں کامیاب ہوئے، اس وقت بھی جو ہے نا اس جنگ بندی کو اگر جامع بنا دیں تو یہ پاکستان کی جو اس کے لیے ایک اور طرح امتیاز ہوگا۔ تو سردار صاحب، ایک طرف مذاکرات جاری ہیں تو دوسری جانب ٹرمپ صاحب کی جانب سے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، دھمکایا جا رہا ہے کہ ایران کو لگام ڈالیں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ۔ تو یہ کس طرح سے ڈپلومیسی ہے؟ اس ڈپلومیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایران نے جو اپنا ہرموز کے اوپر قدم اٹھایا ہے، اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کا یہ رد عمل آیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے تمام کنسٹیٹیوئنٹس کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مسکلر ہیں اور وہ ایران کے اوپر حاوی اور غالب ہیں، اور یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی انہیں ہزیمت نہیں ہوئی، کوئی پسپائی نہیں ہوئی، یہ انہوں نے یقین دلانا ہے۔ مثال کے طور پر جو وہاں جو ان کے پہلے دور کے نائب صدر تھے مائک پینس، انہوں نے ان کو نشانہ تنقید صدر ٹرمپ کو بنایا۔ اس کے علاوہ نکی ہیلی جو ان کی مد مقابل تھی، امیدوار تھی ریپبلکن پارٹی میں صدارت کے لیے، پھر جو ہے بل کیسڈی، راجر وکر جو آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین ہیں سینٹ میں، پھر جو ٹیڈ کروز، اور بالخصوص جو ہے جو لنسی گراہم ہے۔ تو ان کو وہ کسی طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی ریپبلکن پارٹی میں بڑا سخت جو ہے رد عمل ہوا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل انہیں سنبھالے نہیں سکتا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مسعود خان صاحب، جی این این کو قیمتی وقت دینے کے لیے بےحد مشکور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنی سردار صاحب کی، ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ اوورآل سچویشن سامنے ہے، ٹرمپ کی جانب سے پہلے دھمکیاں دی جاتی ہیں، پھر یو ٹرن لیے جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ٹرمپ پریشرائز ہیں، پریشر میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے اقرا، کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پریشر ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ امریکہ تو واحد سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے دنیا میں، اور وہ ایران جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اسرائیل کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ 3-4 دن میں ہی ایران جو ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انقلاب آ جائے گا، وہاں پہ سب کچھ چینج ہو جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی اور تہس نہس ہو جائے گا۔ اس نے امریکہ کی وہ کہتے ہیں پیں بول دی۔ امریکہ کو سبکی اتنی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب اصل میں یہ جو امریکہ اس صلح پہ مجبور ہوا یا اس معاہدے کی طرف آیا ہے تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پاکستان جو ہے
اس کا کردار ہے کہ پاکستان نے اس میں جو کردار ادا کیا، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں یا ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، انہوں نے جس طرح سے یہاں پہ ثالثی کروائی، آج اگر پاکستان کا پوری دنیا میں پرچم بلند ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایٹمی جنگ جو ہے وہ ہونے سے یہ بچا لی ہے۔ آج کا یہ جو اکٹھ ہے، اصل میں یہ سمجھیں کہ یہ اکٹھ صرف معاہدے کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی جنگ سے بنیادی طور پہ آپ نے نہ کروا دیا ہے پوری دنیا کی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی صرف جو مقبولیت ہے جو تیزی سے وہاں پہ گر رہی ہے، ان کی مقبولیت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہونے کو ہے نومبر میں، تو وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی سیاسی حیثیت بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل درست فرمایا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ساجد تارڑ صاحب نے، سربراہ امریکن مسلم اسکواڈ ٹرمپ۔ سر، جی این این کو قیمتی وقت دینے کے لیے بے حد مشکور ہیں آپ کے۔ پوری دنیا اس کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں برگن اسٹاک پر مرکوز ہیں، اور پاکستان نے ایک بار پھر سے انہونی کر دکھائی ہے اور ہر کوئی سراہ رہا ہے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کیا رخ اختیار کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں عمران یعقوب صاحب، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اور شہزاد بٹ صاحب کے ساتھ ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، آج اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں اور امریکہ میں سی این این جو ہے وہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جے ڈی وینس اور ہمارے شہباز شریف صاحب کی اصلی جفی ہے۔ وہ مودی جفی نہیں ہے، اصلی جفی ہے۔ تو وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اور آج سب سے زیادہ جو قابل تحسین بات یہ ہے، 2 دن پہلے جب حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے لبنان کے اوپر، اور جب ڈیلے کیے گئے مذاکرات، تو ساری دنیا کے اندر مایوسی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب تشریف لے گئے، محسن نقوی صاحب تہران میں، ساری دنیا دیکھ رہی تھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ ہمارے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن نے ایک دفعہ پھر دنیا کی تیسری عالمی جنگ کو روکا۔ تو آج ساری دنیا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ 1 سال کے اندر بنیان المرصوص سے آج تک کا سفر اگر دیکھا جائے، اس کی پریڈکشن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیمپا فلوریڈا میں بھی کی تھی کہ پاکستان نے ترقی تو کرنی ہی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن کس سپیڈ سے کرنی ہے اس کا تعین ہم نے خود کرنا ہے۔ لیکن واٹ اے ونڈرفل مومنٹم اینڈ سپیڈ کہ پاکستان جنگ سے نکل کے آج ایک پیس بروکر بن چکا ہے۔ دنیا کے ہر جریدے میں پاکستان کا نام شاید سرخیوں میں ہے، ہر چینل جو ہے اس پہ پاکستان کا نام ہے، اور جے ڈی وینس صاحب بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں اور تھینک یو پاکستان کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو سر، جس طرح سے ابھی آپ نے جفی کا ذکر کیا ہے، تو یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ امریکہ کی جانب سے کوئی میسج دیا گیا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کی طرف سے میسج سب سے بڑا اس وقت دیا جا رہا ہے اسرائیل کو، اور پھر اس کے بعد جو ایک نئی پارٹنرشپ کا آغاز ہو رہا ہے ایران کے ساتھ۔ ایران کا ایک نیا رول ہے، اور وہ سگنل دے رہے ہیں کہ دنیا کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ایران جو ہے وہ فائنینشیل ہب بننے جا رہا ہے۔ ایک نیا ایران وہاں پہ ہوگا جس کا نہ صرف دنیا کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے اندر آسودگی آئے گی، بی ایل اے چوک ہوگی، بلوچستان میں امن آئے گا، وہاں پہ پائپ لائن بنے گی، ہمارے ہنرمند، ہماری لیبر وہاں جائے گی۔ تو ایک نئی بگننگ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو اس ریجن کے اندر ایک پاور بن کے اوپر رہا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، جس طرح آپ نے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، اس میں مزید وسعت آئے گی۔ جی سی سی کنٹریز کے اندر آپ جائیں گے، بنگلہ دیش میں آپ جا رہے ہیں، تو پاکستان فیوچر، ایک تابناک فیوچر سامنے نظر آ رہا ہے۔ نئی پارٹنرشپ کا آغاز ہوگا بیجنگ اور امریکہ کے درمیان، اور وہ برج بنے گا پاکستان جس طرح آپ 1970s میں بنے تھے نکسن پیریڈ کے دوران۔ میرے خیال میں ہسٹری ریپیٹ ہوگی، اور پاکستان جو ہے وہ اس خطے میں، اور یہ بھارت نے سب سے بڑی بات یہ بتانا چاہوں گا، اپرچونٹی پرووائڈ کی تھی بھارت نے۔ بھارت رشیا سے تیل لیتا رہا، واشنگٹن ڈی سی سے ڈائلاگ بھی کرتا رہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے ریکویسٹنگ کرتے رہے کہ آپ تیل نہ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ویکیوم تھا اس کو پاکستان نے اس کو گریب کیا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان has done a remarkable job. Thank you اور congratulations پاکستان۔ عمران صاحب، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں۔ میں تو یہی پوچھنا چاہوں گا چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ
جے ڈی وینس صاحب نے تو دو چیزیں کہیں. انہوں نے کہا جی ایک تو میں اپنی بیوی سے متاثر ہوں اور دوسرا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے متاثر ہوں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ بات اتوں تک گل پہنچ گئی ہے. نہیں یہ وہ گل انہوں نے میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں عمران صاحب انہوں نے وہ مذاقن کہی. در حقیقت دنیا کے سامنے اصلی چہرہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے ایک دن پہلے رکھا تھا جب وہ بھگو کے مارتے رہے. انہوں نے کہا کہ اس کی شکل پر نہ جانا, اس کے کرتوتوں پہ جانا, یہ قاتل ہے, یہ بچر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اب میری سٹیٹمنٹ سٹرونگ انف فار یو, اس سے نظر آ رہا تھا کہ بھارت کی فارن پالیسی ٹیم جو ہے 3-4 دن منتیں ترلے کرتی رہی کہ خدا را اس میٹنگ میں ہمارے رافل طیاروں کا ذکر نہ کیا جائے, خدا را مائی فیورٹ فیلڈ مارشل کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. اس کے باوجود جو وشو گرو ہے مودی صاحب کے ہاتھ کانپ رہے تھے, ساری دنیا نے دیکھا ٹی وی کے اوپر. تو در حقیقت جے ڈی وینس صاحب کا بھی اشارہ اسی طرف ہی تھا. ان کی وائف تو بیچاری جو ہے ان کا وہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل الٹیمیٹلی پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیرو ہیں, پوری دنیا کے ہیرو ہیں. اگلا نوبل پیس پرائز بھی ہمارے فیلڈ مارشل اور پاکستان کو جائے گا, اور اس کی باتیں پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں. میرے خیال میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے 1 سال کے اندر جو ترقی کی ہے ہر میدان میں, ڈیفنس میں, سفارتکاری میں, اکانومی میں, میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان خوشحال ہوگا, پرامن ہوگا اور دنیا کے اندر امن کو پروموٹ کرے گا. اسلام آباد ول بیکم نیکسٹ دوحہ انشاءاللہ تعالی. قاضی صاحب آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گی, جس طرح سے بھی آپ نے ساجد صاحب کی گفتگو سنی, ایران کی اگر ہم بات کریں تو ایران میں ابھی بھی کچھ تحفظات موجود ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز ابھی آنے ہیں امریکہ میں, تو ٹرمپ کے لیے اس وقت سچویشن کیسی ہے؟ مجھ سے کہہ رہی ہیں آپ؟ جی قاضی صاحب. دیکھیں 2-3 جو ڈٹرمنٹس تھے اس کے. ایک تو جو دیکھیں سٹیک پہ بڑی چیزیں تھیں, پیٹرو ڈالر سٹیک پہ تھا. اس کے بعد بڑا مسئلہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ فیڈرل ریزرو کا بھی پریشر آیا ہے ٹرمپ پر, کیونکہ اگر جو ییلڈ ہے وہ 5% پہ چلی جاتی ہے, امریکن جو بانڈ یا جو قرضہ وہ لے رکھا تھا, تو وہ انسسٹینیبل تھا. دوسرا نیچے سے پریشر تھا کہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اور جو انفلیشن, رن اوے انفلیشن ہے اس وقت امریکہ میں, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں وہاں پہ. اور یہ تمام چیزیں تھیں, کیونکہ اب اصل کھیل کیا ہے, یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں ڈیپینڈ کرے گا کہ جو ریزرو کرنسی کا سٹیٹس رہتا ہے پیٹرو ڈالر کے ذریعے. وہ ایک امریکہ اس وقت $8.19 بلین ڈیلی بارو کرتا ہے, $2 ٹریلین سال کے بنتے ہیں, جس میں سے 1 ٹریلین کی وہ ڈیٹ سروسنگ کرتا ہے اور باقی, اور ادھر سے بہت پیسے بھی مانگ لیے جو منسٹر وار کی منسٹری بنائی ہے انہوں نے ایکچت کی. تو یہ تمام فیکٹرز تھے اس کے لیے. اور پھر ٹرمپ صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ جو انہوں نے کبھی کبھی کہا کہ میں ایک پیس ٹائم کا پریزیڈنٹ بننا پسند کروں گا, حالانکہ کنٹراڈکشن بھی ہم نے دیکھی ان کی بہت سی, مگر الٹیمیٹلی یہ تمام فیکٹرز جو تھے انہوں نے فورس کیا. اور سیکنڈلی, اور جس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے, وہ یہ کہ جتنا ویلینٹلی ایران نے جو سارا وارفیئر چینج کر کے رکھ دی. اب آج بیسیکلی ہم 21 سینچری کا جو وارفیئر, پہلے ہم نے یہ تھا ہمارا ایک مارکا ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, تو یہ دنیا بدل گئی ہے. اب دنیا جو ہے وہ اب وارفیئر جو ہے وہ آپ کے جو انٹر کانٹیننٹل یا بیلسٹک میزلز ہیں وہ, اور جو آپ کے بڑے بڑے یہ طیارہ بردار جہاز ہیں وہ تو ٹارگٹس بن گئے. ان کو وہ یعنی سٹرینگتھ کی بجائے وہ ایک ویکنیس ہوگی. تو یہ سارے فیکٹرز اکٹھے ہوئے جس نے ٹرمپ صاحب کو مجبور کیا. باقی جو بیانات کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں طاہر صاحب کہ وہ بھائی ایک ظاہر ہے پولیٹیکلی بھی وہ ایک نیریٹو تو بنایا ہے نا جی, کہ ہم نے فتح کیا ایران کی, ہم نے نیوی ختم کر دی جو تھی نہیں, ہم نے ایران کی ایئر فورس ختم کر دی جو تھی نہیں. تو یہ تو وہ کہیں گے ظاہر ہے اپنی کنزمپشن کے لیے, اپنے ملک میں جو پبلک کنزمپشن کے لیے. مگر دنیا بدلی ہے, یہ ریجن بدلے گا. یہاں پہ ایران ایک پاور بن کے آج وہ تیل بازار میں بیچ رہا ہے, اور یہ اسٹرینگتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کرنسی بھی جو ہے وہ گین کر رہی ہے. تو میرے خیال میں ایک چینج آئی ہے, بڑی چینج آئی ہے. قاضی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں اکنامکس پہ بھی, یہ فرمائیے گا کہ ایران کی مارکیٹ کھلنے کے بعد پاکستان کو کس طرح سے معاشی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کی آخری ذیل اس کی اکنامک مس مینجمنٹ ہے, اور جو ٹیم اس وقت معیشت کی بیٹھی ہوئی ہے
وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کل وہ فضا صاحب کا کیس دیکھا آپ نے جو قانون پاس کروا رہے تھے. تو پاکستان جہاں ایک طرف ایمرج کیا ہے ایک نام کے طور پر, اور اس میں زیادہ تر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, اور اسی کو پوری دنیا میں ایون انڈیا کے مختلف جو اینالسٹ ہیں وہ کھل کے نام لے رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کا کہ ہی انجینئرڈ اینڈ ہی پل آؤٹ دس ویری ریمارکیبل ڈیل, یا جتنے بھی ابھی تک ہوا ہے. لیکن ہماری جو ہے نا عقلی ذیل ہے وہ ہمارا وہ مس مینجمنٹ ہے, یہ جو ہماری معیشت کی جو پرابلمز ہیں. تو آپ نے کیا پوچھا تھا, میں سوال شاید بھول گیا. میں صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایران کی مارکیٹ کھلنے ایران کی مارکیٹ میں اب دیکھیں نا, پیٹر کس کو نہیں پتا, یہاں ہمارے جو آئی ایس پی آر کے جنرل ہیں وہ کیا انہوں نے بات کی کہ جی اسمگلنگ یہ بند کریں, آگے لے کے آئیں. 30% آپ کی امپورٹ جو ہے وہ تیل ہے, وہ تیل سستا کریں. آج دیکھیں بڑا ریلیف ہوا جب میں نے پیٹرول پمپ پہ گیا ڈلوانے تو اس میں کمی آئی تھی. تو عوام کو کچھ کریں, اور یہ جو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ یا جو کارٹلز ہیں, یہ کارٹلز کو توڑنا پڑے گا. اگلا کام جو پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کو کرنا پڑے گا وہ یہی کرنا پڑے گا کہ ان کو کارٹلز کو توڑ کے جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے جائیں. تو یہ ہمارا ایشو ہے. بہرحال یہ اپنی اس کو ہم وی کین ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ جو یہ ہم نے کیا ہے, جو رول ادا کیا ہے, اس کو کوئی بھی انڈرمائن یا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا. تو میں اس طرح دیکھوں معیشت میں اپرچونٹیز ہیں, کیا ہمارے اکنامک مینیجر ان اپرچونٹیز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟ ماضی میں جو ان کا ریکارڈ ہے وہ تو کوئی اتنا قابل رشک نہیں ہے, بٹ اپرچونٹی از دیر اگر کچھ کرنا چاہے تو. جی بالکل درست فرمایا قاضی صاحب آپ نے. بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی 14 پوائنٹ سامنے آئے ہیں صلح کے لیے. آپ نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو کیا چیزیں سامنے آئی, اور سوئٹزرلینڈ سے آپ کے پاس اس وقت اندر کی بات کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو قابل احترام 14 پوائنٹس کی جو آپ نے بات کی ہے, اصل بات ہی اس وقت دونوں افریقین جو بیٹھے ہیں پاکستان کی ثالثی میں بیٹھے ہیں, یہ ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں. اور جو 14 پوائنٹس کی بات کر رہی ہیں تو میٹرک میں ہم نے بڑے شوق سے پڑھے تھے. 14 پوائنٹس آف قائد, سندھ شوڈ بی سپریٹڈ فرام بمبئی پریزیڈنسی, سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے. چھوٹا سا وہ ایک پوائنٹ تھا, پھر بعد میں سندھ جب صوبہ بنا. اسی طرح ان 14 پوائنٹس کا بھی جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ نمبر 1 پوائنٹ ہے. ویسے تو میں نے جو غور کیا ہے وہ 1 نمبر, 4 نمبر, 5 نمبر, 10 نمبر اور 14 نمبر, یہ 5 پوائنٹ بڑے اہم ہیں ان نکات میں. لیکن جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, وہ تو ہے لبنان کے حوالے سے, یعنی کہ تمام محاذوں پر بشمول لبنان فوجی کارروائی کا فوری اور مستقبل میں خاتمہ کیا جائے گا. یہ وہ اہم بات ہے جہاں سے بات اب چلنی ہے آگے, کیونکہ پہلا بنیادی شرط جو ہے وہی لبنان کی حوالے سے ہے. اور جو 14واں پوائنٹ ہے اس کا وہ بھی بڑا اہم ہے کہ حتمی معاہدے کی توثیق یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کے ذریعے کی جائے گی. یہ بھی بات بڑی اہم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بات یہ لے کے آگے چلی جا رہی ہے تو اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ ذرا غور کریں گی اگر کہ یہ جو ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات ہیں, اس سے قبل بھی یہ مذاکرات, مجھے یاد آ رہا ہے کہ آخری دفعہ جو آج سے کو 15 سال پہلے ہوئے تھے, اور وہ 600 کے قریب 597 600 کے قریب آپ کہہ لیں دن لگے تھے ان مذاکرات کو ہوتے ہوئے. اب آپ 60 ڈیز کی بات کر رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ معاہدہ آیا تھا, ٹرمپ نے ہی توڑا تھا نا. اس وقت کے وزیر خارجہ اگر یاد کریں جب معاہدہ ٹوٹا تھا تو جواد ظریف تھے میرا خیال ہے ایران کی طرف سے, اور جان کیری تھے امریکہ کی طرف سے. اب پھر یہ معاہدہ شروع ہو رہا ہے. اب یہ معاہدہ جس طرح پاکستان کی ثالثی میں ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور فخر فیل کرتے ہیں. لیکن سوال میں یہاں پر فائدہ لینا چاہتا ہوں. قابل احترام واشنگٹن میں جو موجود ہے ہمارے بھائی ساجد تارڑ صاحب, ساجد تارڑ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی بات کی ہے لبنان کی, جو پوائنٹ آپ نے بھی 14 پوائنٹس پڑھے ہیں, میں نے بھی پڑھے ہیں, ان میں پہلا جو نقطہ ہے وہی لبنان سے شروع ہو رہا ہے. اور اگر لبنان سے شروع ہو رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لبنان پر حملہ کیا اب ہوگا یا نہیں ہوگا. اور ٹرمپ کے جو شرارتی بیبی بوائے نتن یاہو ہیں وہ مان جائیں گے. اور اصل بات جو ہے وہ اس میں صرف یہ ہے کہ یہ حملے کے ساتھ ساتھ ساؤتھ لبنان پر جو خالی کروانے والی بات ہے یہ اس کا قبضہ رہے گا یا نہیں رہے گا اسرائیل کا. جناب بریک کا ساجد صاحب سے بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے. ساجد صاحب موجود رہے گا. تو ناظرین, امن کا نگہبان پاک ٹرانسمیشن جاری ہے. وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا. امن کا نگہبان پاکستان جی این این کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہوں گی. بریک کے بعد
बट साहब आप एक सवाल कर रहे थे, हमें ज्वाइन किया है अली सवर नकवी साहब जो कि साबिक सफीर ईरान में रह चुके हैं, आप उनसे सवाल कीजिएगा। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, शहजाद हुसैन पर टच कर रहा हूं। अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे 14 पॉइंट्स की, लेबनान के हवाले से मैं बात कर रहा था। उसी हवाले से आपसे ये जानना चाहते हैं, आपका एक बड़ा असर है और आपकी इंफॉर्मेशन है कि अगर लेबनान पर हमला रुक गया, जो 14 पॉइंट्स इस वक्त सुलह के लिए सामने आए हैं, वो मुआहिदा हो गया और लेबनान वाला मसला हल हो गया, तो क्या ट्रंप का जो शरारती बेबी नेतन्याहू है वो इस वक्त साउथ लेबनान भी खाली करने पर राजी हो जाएगा? आप समझते हैं कि ट्रंप साहब के कंट्रोल में है नेतन्याहू या नहीं? नकवी साहब, देखिए, पहले तो लेबनान में जंगबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो इजराइल जो है वो मुसलसल हमले किए चला जा रहा है, और ये अमेरिकी इंतजामिया को, सदर ट्रंप को फौरी तौर पे रोकना चाहिए, वरना ये जो स्विट्जरलैंड में जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। ईरानी उसको नहीं कबूल करते हैं कि इजराइल जो है वो हमले करता चला जाए। अमेरिका इजराइल को कोशिश कर रहा है रोकने की, लेकिन इजराइल चाहता है कि वो सारे अमन मुआहदे को खतरे में डाले और ना होने दे। तो अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि आज जो लुसर्न में, स्विट्जरलैंड में सारे वफूद जमा हुए हैं, अमरीकी, ईरानी, कतरी, पाकिस्तानी, तो ये साबित करता है, या ये इससे वाज़े ये होता है कि सबका इरादा ये है कि जल्द जंग ख़त्म की जाए और अमन मुज़ाकरात कामयाब हों। अगर इजराइल एक स्पॉइलर है और रहा, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इजराइल को फौरन रोके और उसको वो ना करे, हमला ना करने दे। मतलब आप समझते हैं तो कि क्या सदर्न ट्रंप साहब इस वक्त लेबनान इस जो पोजीशन उसने में है ऑक्यूपाई या किया नहीं? हुआ है, ये जो जानना चाह रहा जनूबी था नकवी साहब। लेबनान, जहां मैं सफीर रहा हूँ जॉर्डन में, मैं पाकिस्तान का, तो मैं जानता हूँ उस इलाके को काफ़ी अच्छी तरह। वो सदर्न लेबनान, उसको विकेट करना होगा, क्योंकि ये लेबनान की सॉवरेनिटी की पामाली है, ये लेबनान के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की पामाली है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में के चार्टर के तहत हर मेंबर को उसकी सॉवरन राइट्स हासिल है। अच्छा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि इजराइल अगर बमबारी रोकता है, हमले रोकता है, तो वो उसको थोड़ा वक्त इसके लिए चाहिए होगा कि वो विड्रॉ करे। अब ये जो 7 दिन की मियाद है मुज़ाकरात की, इस मियाद में इजराइल कम अज़ कम ये अगर अंडरटेकिंग दे दे कि वो सदर्न लेबनान से भी विड्रॉ करेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो कबूल कर लेना चाहिए और देखना चाहिए अमेरिका किस हद तक उसको इन्फोर्स कर सकता है। ये तो इजराइल तो किसी के काबू में नहीं है, लेकिन अगर किसी के काबू में है तो वो है अमेरिका। सदर आइजनहावर ने जब बहुत सा नकवी साहब से गुफ्तगू दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे, तो काजी साहब आपकी तरफ आऊँगी। तो वो ये कर सकता है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। काजी साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि इसराइल और लबनान की सूरत हाल मुज़ाकरात को किस हद तक मुतासर कर सकती है, क्योंकि ट्रंप के अलावा कोई भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेबनान का माल तो गर्म रहेगा। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू की सर्वाइवल ही जंग में है। पहले तो इसकी पेंडिंग है, एक इंक्वायरी पेंडिंग है और उसने शामिल तफ्तीश होना है। उसने आलमी तौर पर भी मतलूब है, लेकिन ज़ाहिर आलमी इदारों की तो अब कोई इतनी औकात रही नहीं है। लेकिन अपने मुल्क में हमने इससे पहले भी इजरायली वज़ीर आज़म को जेलें काटते देखा है। तो वो तो हर सूरत में एक एमरजेंसी चाहेगा और वो जंग वहाँ होती रहेगी।
مگر اس میں جو بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمیں اسرائیل آئسولیٹ ہوتا نظر آیا ہے. ایون وہ جو تلخ گفتگو تھی ٹرمپ کی وہ بھی ہم نے دیکھی اور وہ بڑی ان ڈپلومیٹک لینگویج میں ایڈریس کیا گیا نتانیاہو, اور یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کے تم سب سے ان پاپولر آدمی ہو اور تمہیں اور تمہارے ملک کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو اب جو اے پیک یا جو بھی اسرائیلی لابی ہے وہ ایک الیکٹرل لائبلٹی بن گئی ہے, اور بہت زیادہ پہلی دفعہ ہم نے جو دیکھے ہیں سرویز دیکھے ہیں اس میں پہلی دفعہ اسرائیل کو ناپسند کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے بنسبت وہ جو اسے اپروول دیتے ہیں. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لمیٹیشن ہے امریکی ملٹری مائٹ کی وہ ہم نے عراق میں بھی دیکھ لی تھی, اور آہستہ آہستہ اور اس میں آپریشن سندور کے بعد اور اب تو بالکل ہی وارفیئر بدل کے رہ گیا. تو اب وہ سیکنڈلی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اکنامک فیکٹرز جو ہیں بڑی مشکل میں ہے. بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے, اور وہ بھی ہماری طرح قرضہ لے کے قرضہ ادا کر رہے ہیں خیر سے جو ہے, کیوں پورا ایک اکنامک سسٹم یہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ تھا اس نے سوائے عالمی سطح پر ٹریلینئر تو پیدا کیے ہیں مگر نیچے بے شمار محرومی پھیلی ہے دنیا میں, اور وہ بھی پریشر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ٹرمپ پہ آیا ہے. امن ایبسولوٹ امن کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ, لیبنان میں جنگ جاری رہے گی, یہ وار اینڈ پیس ہوگا. اس میں جو حاصلات ہیں وہ یہ کہ ایران نے واضح طور پر فتح حاصل کی اور مجبور کیا کہ ٹیبل پہ, یہ وہی امریکہ ہے نا وہاں بم مار دیتا تھا جہاں پہ نیگوسیشن ہو رہی ہوتی تھی, اور پھر اسی امریکہ نے آ کے کہا کہ ہمارے ساتھ بات کرو. تو اٹ مینس کہ کچھ بہت بڑا بدل گیا تھا اور بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی انہیں. مگر کلی طور پر امن نہ ہو شاید, لیکن 2-3 باتیں ہو گئی ہیں کہ گریٹر اسرائیل والا اب کہانی رہ جائے گی. جتنا اس نے حصہ لیا ہے اس کو سسٹین کر سکتا ہے لیبنان کو یا نہیں کر سکتا, یہ بھی دیٹ ہیز یٹ ٹو بی سین. اینڈ سیکنڈلی ایران بہت بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے. اس کے جو اس پہ سینکشنز تھیں, اب جب پیسے آ رہے ہیں ادھر تو ظاہر ہے کہ وہ, اور پھر اس نے اپنی حکومت بھی دکھائی ہے ملٹری, بڑی انٹیلیجنٹلی انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. سو ہم نے ایک بدلی ہوئی دنیا میں قدم رکھا ہے پچھلے یہ جو چند ماہ گزرے ہیں ان جنگ کے. اب نیا بیلنس, نئے الائنسز بنیں گے, اور خاص طور پر GCC, اور یہاں پہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. وہی بات بڑی پیٹرو ڈالر کا کیا بنے گا, ریزرو کرنسی کا سٹیٹس کیا ہوگا, اسی پہ امریکہ کی فیوچر ہینج کرتا ہے کہ وہ سپر پاور تو ہے ہی, لیکن اب کچھ اور کلیمنٹس بھی آ چکے ہیں اور امریکہ ویکن ہوا ہے, ایک ضعیف اور لاغر یعنی اسے اگر کہیں نا امپیریلزم میں تبدیل ہوا ہے. جی عمران صاحب آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی, اگر کرنٹ سچویشن کی بات جس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو آبناء حمص کی صورتحال ایک دفعہ پھر سے ایران کی جانب سے آبناء حمص کو بند کر دیا گیا ہے, تو عالمی تیل مارکیٹ پر کیا اثر اب اس کے مرتب ہوگا؟ دیکھیں اقرا, بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو شاید اس جنگ سے پہلے ایران کو خود بھی آبناء حرمز کی اہمیت کا اس طرح سے احساس نہیں تھا. اب ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار آ گیا کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب چاہیں ہم اس کے ذریعے سے دنیا کی گردن مروڑ سکتے ہیں. ان کے پاس یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کو وہ جب چاہیں اب استعمال کر سکتے ہیں. اور میں قاضی صاحب کی بات سے بالکل 100% اتفاق کروں گا کہ اب یہ جو دنیا ہے یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے, اور خاص طور پہ ایران نے جس طرح سے امریکہ کو جواب دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور, اور اس کے سامنے ایران وہ کہ جس کے پاس نہ نیوی تھی, نہ ایئر فورس تھی, نہ ہی ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود صرف اپنے وزڈم کے ساتھ, اپنی جرت کے ساتھ اور اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے یہ جنگ لڑی اور جیتی, یہ کسی کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایران ہی فاتح ہے اس جنگ کا. اور آج امریکہ اگر گھٹنوں کے بل آ کے صلح پہ مجبور ہوا ہے تو وہ میری یا آپ کی وجہ سے نہیں, بلکہ وہ ایران کی اس کامیابیوں کی وجہ سے ہے, ایران کے اس ڈنڈ کی وجہ سے جو امریکہ کو اس نے پہنچایا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی مقبولیت جس تیزی سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے, ان کو اپنے خطرے پڑ گئے اسرائیل. جی بالکل, بڑی خوبصورتی سے آپ نے عمران صاحب اس کا احاطہ کیا ہے. بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایران کے جوہری پروگرام پر اب جو پیش رفت ہے یہ کیا متوقع ہے, اور آپ علی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اقرا, بات یہ ہے کہ پیش رفت جس تیزی سے ہو رہی ہے اب وہ ہونی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دے دی ہے اور جو پوری دنیا میں اس وقت جس طرح ہو رہا ہے, اور پاکستان کا نام آپ پورا انٹرنیشنل میڈیا چیک کر لیں, شہباز شریف کی
اور جناب جے ڈی جیمز ڈیوڈ وینس کی جفی جس طرح چل رہی ہے، کمال جفی چل رہی ہے، دل خوش ہو رہا ہے پاکستانی بینگا پاکستانی، میں تو پراؤڈ فیل کر رہا ہوں۔ لیکن مہمان ہمارے ساتھ ہیں نقوی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں قبلہ محترم کہ نومبر میں الیکشن ہے، صدارتی الیکشن، صدر محترم ٹرمپ صاحب ان کے جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان الیکشن کے بعد یہ معاہدہ کوئی سازش تو نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد یہ معاہدہ سبوتاژ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بیل منڈیر چڑھے گی؟ قابل احترام نقوی صاحب۔ جناب شہزاد صاحب، دیکھیے میری ناچیز رائے اس معاملے میں یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کے اوپر مجبوریاں ہیں وہ تین بہت اہم مجبوریاں ہیں۔ ایک کہ امریکہ میں گیس اسٹیشن پہ پیٹرول کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، $6 سے $9 تک کہا جاتا ہے کہ ہو گئی ہے۔ یہ امریکہ میں ہر گھر میں 3-4 گاڑیاں ہوتی ہیں اور شہری کو سب سے زیادہ جو ہٹ کرتا ہے وہ پیٹرول کی قیمت، تو وہ سخت پریشان ہے۔ پھر جو مہنگائی ہے، ان کے سپر مارکیٹ میں سامان وہ مہنگے مل رہے ہیں، اس سے بھی وہ لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں اور وہ بہت ناراض ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی قیمتیں گر رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ کم ہو گئی ہے۔ یہ سب باتیں ریفلیکٹ کریں گی الیکشن میں۔ نومبر میں الیکشن آئے گا، جب تک حالات کوئی خاص بہتر نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہرموز کو کھولنے میں بھی کچھ وقت لگے گا، اس کی ڈی مائننگ ہونی ہے، جو کچھ ہے۔ تو صدر ٹرمپ کا الیکشن جو ہے اس میں ریپبلکن پارٹی کو میرا خیال ہے دھچکا لگے گا، اور آلریڈی بہت سے ریپبلکن سینیٹرز اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں، ڈیموکریٹس تو ہیں ہی اس کے خلاف۔ تو مطلب امریکہ کی سیاست میں اس وقت جو ٹرمپ کے اوپر جو دباؤ ہے، وہ ایسا دباؤ کسی امریکی صدر پہ میرا خیال ہے لاسٹ دباؤ جو جانسن کے اوپر ہوا تھا ویتنام وار کا، اس کے بعد سے اب ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ امن چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے نائب صدر کو سوئٹزرلینڈ بھیجا ہے، اور وہ اب کوشاں ہے کہ یہ کوئی کامن پوائنٹس، کوئی اکاموڈیشن ہو جائے تاکہ ایران اور حملے نہ کرے۔ ایران اگر لڑائی پھر سے چھڑتی ہے تو وہ حملے کرنے لگے گا، اسرائیل پہ میزائلز چلائے گا، اور اسرائیل پہ 1948 کے بعد آج تک کسی ملک نے اٹیک نہیں کیا ہے جس طرح ایران نے کیا ہے۔ وہاں پہ تباہی لے آیا ہے، ان کے اسکول، کالج، گھر، آفس، سینیگاگ، ان کی عبادت گاہیں، وہ سب تباہ کی ہیں اسرائیل نے، جس کی خبر کم آئی ہے کیونکہ وہاں پہ سینسرشپ ہے۔ تو یہ جو ایک صورت حال ہے، یہ امریکہ کے فیور میں نہیں ہے، نہ ہی اسرائیل کے فیور میں ہے، اور دونوں کوشش کریں گے کہ بہتری آئے۔ اسرائیل لیبنان میں وہ حزب اللہ پہ حملہ کیا جا رہا ہے، حزب اللہ ختم نہیں ہوگا، جیسے کہ حماس ابھی تک اللہ کا شکر ہے ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اسرائیل تو یہ ایک چیسنگ اے وائلڈ گوس، وہ کبھی ان کو نہیں ختم کر سکے گا، اور اسرائیل کو خود پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیبنان سے بھی وڈرا کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، لیبنان سے بھی وڈرا کرنا پڑے گا۔ قاضی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب تاریخ کی بات کی جائے گی تو تاریخ میں صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو، ایران سے جنگ چھیڑنے کو کس طرح سے یاد رکھا جائے گا؟ دیکھیں مکسڈ، سارے آتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ امن کی بات کرتے ہیں اور آ کے جنگیں کرتے ہیں۔ ایک سٹڈی آئی تھی کہ اس کو پیس کا نوبیل پرائز ملا تھا، امریکی صدر کیا نام تھا، اوباما، اور اس نے اپنی ایوریج 1 گھنٹے میں 2 بم اس سیارے پر پھینکے تھے۔ تو یہ، اور وہاں پہ ایک وار کیپیٹلزم کا نظریہ بھی چلا ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو کینشینزم آیا تھا، اور جب ریسیشن آیا 1930 کا بہت بڑا، تو حالانکہ وہ ریسیشن کینشینزم سے ختم نہیں ہوا تھا، وہ جو مارشل پلان تھا جس میں ری بلڈ ہوا تھا یورپ، تو اس میں کوئی ڈیمانڈ بنی تھی۔
تو اس لیے وہاں پہ بہت سے جو جی بالکل اس بات کو یاد رکھا جائے گا اور یہ ایک مکس رائے ہوگی. تو ہمارے ساتھ موجود تھے امن نگہبان پاکستان میں، ہمارے ساتھ موجود تھے علی سرور نقوی صاحب جو کہ سابق سفیر رہے ہیں، سید احمد قاضی صاحب، عمران یعقوب صاحب اور شہزاد حسین بٹ صاحب. آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین